لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اے اللہ اولاد والا دے دے، چاہے لڑکا یا لڑکی، اس وقت سوال نہیں ہے، مگر جیسی خفیف سا حمل ٹھہر گیا، اے اللہ لڑکا دے دے، اب دعا تھوڑی سی بدل گئی، اب لڑکی نہیں چاہیے، اب کیا چاہیے، اے اللہ لڑکا دے دے، لڑکا بھی کیسا، اے اللہ لڑکا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور جب وہ بوجھ حمل لیے ہوئے چلتی ہے اور جیسے ہی وضع حمل ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ انسان بڑا ظالم ہے، اللہ نے دیا منسوب دوسرے کی طرف کیا، افسوس 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 ہے انسان کے اوپر۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، بہت تھوڑے۔ دیکھو کیسا بدل گیا، بے وفا بے وفا۔ مصیبت جب آئی، کشتی جو بھور میں پھنس گئی، قریش کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر، اے آسمان والے، اے اللہ، کشتی ذرا سے کنارے پہ لگ گئی، فوراً شرکا، ارے ایسا چپو چلایا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا اپنی طرف منسوب کرتا، فلاں ڈاکٹر نے بچا لیا، ارے کیا ڈاکٹر ہے وہ، بامبے میں نمبر 1 ڈاکٹر ہے، اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں کتنی لاشیں نکلی ہیں یہ نہیں معلوم۔ جب ہاسپٹل میں جا رہا تھا، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، سارے لوگ دعا میں مصروف ہے، جیسے ہی بچا لیا، ارے ڈاکٹر نے کیا 3 گھنٹے آپریشن چلا، 4 گھنٹے، لا حول ولا قوت۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کو بھول گئے، ذرا سی نعمت پا گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، ذرا اللہ نے صحت عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو دیکھے گا انسانوں کی اکثریت ناشکر گزار ہوگی، اکثریت ناشکر گزار ہوگی۔ دجال یہی بنائے گا، بائیونک انجینئرنگ، ٹرانسپلانٹیشن آف ہارٹ، باڈیز، ایک سے ایک ٹیکنالوجی، کیا ٹیکنالوجی آئی ہے آج، اسباب، کیا ایکوپمنٹس ہے فلاں ہاسپٹل کے اندر، ساری نظر صرف اسباب کے اوپر، اس مسبب الاسباب سے نگاہ پھر گئی، ایسے ہی جیسے اس اصحاب کہف کے اندر اس کی نگاہ پھر گئی تھی ان اسباب کو دیکھ کر۔ اسی لیے دجال کے فتنے کا سامان اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کہتے ہیں علامہ ابن قیم اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے احسان کا اثر بندے کے اوپر ظاہر ہو جانا، علی لسان عبدہ، اس کے بندے کے اوپر اس کی زبان سے ظاہر ہو جانا، کس طریقے سے، ثنا و اعترافن، ثناء و اعترافن، اللہ کی تعریف کے ذریعے سے اور اس کا اعتراف کرتے، اللہ صرف تو نے دیا، تو نے دیا، تو نے دیا، بس اللہ کا اعتراف کرنا اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے، اس کی عملی تشریح اس کی، بڑھاپے میں 80 سال کی عمر ہو جانے کے بعد، کراس کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، فرما بردار بیٹے۔ اب دعا کیا کر رہے ابراہیم علیہ السلام، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اور شکر صلی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، اس بڑھاپے میں۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اگر اس کو تھوڑی اولاد لیٹ مل جائے، ملا بھی تھی اولاد بڑھاپے میں ملی، تھوڑا جوانی میں مل جاتی تھوڑا اچھا ہوتا۔ ایک نبی کیا کہہ رہا ہے، مجھے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی جبکہ کوئی چانس نہیں تھا، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے، شکر کا پہلو ڈھونڈو اللہ کے بندو، ناشکری کا نہیں۔ ابلیس یہاں سے نکال لائے گا، بڑھاپے میں ملی اولاد، تھوڑا پہلے مل جاتی تو ذرا اس بڑھاپے میں میرے کاندھے کو آتا، کام دھام کرتا تو میری بڑھاپے کی لاٹھی بنتا۔ یہ ہے زبان سے اعتراف کرنا، اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا اور اس کی تعریف بیان کرنا۔ آگے بس نہیں ہوا، زبان سے ہوا بھی، وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شُهُودًا وَمُحَبَّةً، اور دل کے اندر اس کی شہادت دینا کہ اللہ تو نے دیا، تو نے دیا، تو نے دیا، جو نعمت دی تو نے دی، اس کا دل شہادت دے رہا ہو، دل شہادت دے رہا ہو، اور اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہونا اس منعم حقیقی، اس سے محبت پیدا ہو جانا۔ آپ کو معلوم ہے، بات کو دھیان سے سنیے، غلط مطلب مت نکالیے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جملے کو دھیان سے سنیے، غلط مطلب نہ لینا اور غلط مطلب جا کر چرچا نہ کرنا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، یہ مقصد ہے ہمیں پیدا کیے جانے کا، یعنی عبادت میں شکر کا مفہوم شامل ہے۔ عبادت کی ڈیفینیشن علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں العبادت اجماع اصلین غایت الحب، غایت الحب محبت کا ہوتی دل کے اندر، اور شکر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے انعام کی گواہی دے رہا ہوتا ہے دل کہ اللہ تو نے دیا، اور یہ دل اس کی محبت میں دھڑک رہا ہوتا ہے۔ عبادت میں کیا ہے؟ عبادت کے اندر اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، شدید محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اتنے احسانات کی برسات کر دی ہم پر کہ ہم جو ہے وہ اس کے احسان تلے اتنا روم روم ہمارا اس کے احسان تلے دباؤ۔ مثال اور دلیل دیکھیے انسان کے ظلم کی مثال اور مومنوں کی مثال۔ اللہ نے سورہ بقرہ 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، بہت سے انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور وہ کشتی جو سمندروں کے اندر دریاؤں میں چلتی ہے جس میں تجارت کا اور منافع کا سامان انسانوں کے لیے، اور آسمان سے برسنے والے پانی کے اندر جس سے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس میں ہر طرح کے چوپائے اور جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے عدل اور بدل کر چلنے کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کیا کرتے ہیں؟ من یتخذوا اندادا من دون اللہ، یہ اللہ کے انعامات، یہ اللہ کے انعامات، اللہ کی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور ان انعامات کو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے من یتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے اندادا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ند بنا لیے، پارٹنرز بنا لیے ہیں۔ یعنی سورج تو اللہ نے بنایا مگر سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ڈنڈوت بجاتے ہیں، اس کو پرنام کرتے ہیں، اس کو نمسکار کرتے ہیں۔ سورج اللہ کی مخلوق ہے، سورج کو اللہ نے بنایا مگر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنی تخلیقات کا ذکر کیا اور کہا لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ضد اور ند اور پارٹنرز بنا لیے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یحبہم، ان سے محبت کرتے ہیں، سورج سے محبت کرتے ہیں، چاند سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات سے محبت کرتے ہیں۔ یحبہم کحب اللہ، جیسے محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، مگر والذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت میں بہت شدید ہیں۔ جانتے کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے۔ اب یہاں پر کیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم اللہ سے محبت نہ کرو؟ تو شکر کے اندر دوسری بات مدارج السالکین کے اندر علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کے اندر یہ شہادت دے رہا ہو کہ اللہ تو نے دیا، اور اس کے بعد اس سے محبت پیدا ہو جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے شکر کے اندر؟ وہ یہ ہے وَعَلَى جَوَارِحِهِ، اور اعضاء اور جوارح، یہ جسم جو ہے وہ کیا کر رہا ہو؟ انقیادا و اطاعتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہو اور اطاعت کر رہا ہو۔ اے اللہ میں عمل سے بتاتا ہوں کہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں۔ اللہ کے نبی جب کھانا کھاتے تھے کہتے تھے میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی اللہ کا بندہ کھاتا ہے، ایک شکر گزار بندہ۔ ایک مالک کے سامنے ایک نوکر جب کھانا کھائے گا تو کیسے کھائے گا؟ میرا مالک سامنے۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور نہیں تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا اللہ کی محبت اور شہادت دل دے رہا ہو اور اعضاء اور جوارح اطاعت کر رہے ہوں اس کی، یہ تین درجے ہیں شکر کے۔ آسان لفظوں میں اس کو جمع کر لیجئے، علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا شکر کی تین سیڑھیاں ہیں، تین درجات ہیں۔ نمبر 1 شکر بالقلب، دل میں اللہ کا شکر کرنا، کیسے؟ محبت اور شہادت ہو، یہاں پر یہ دل کا شکر ہے۔ مزید اور تفصیلات ہیں آگے۔ اور نمبر 2
शुक्र बिल लिसान, जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करना, शुक्र बिल जवारे और आज़ा और जवारे से अल्लाह का शुक्र करना, शुक्र बिल कल्ब जमा शुक्र बिल लिसान जमा शुक्र बिल जवारे इज इक्वल टू शुक्र कंप्लीट हो गया। और जो इस तरह शुक्र करता है दरअसल वो शुक्रगुजार बंदा है अल्लाह का, सिर्फ जुबानी शुक्र जमा खर्च से शुक्र नहीं होता। लिहाजा अब इसकी तफसीलात मजीद आगे बयान होंगी। इस बात पर हम खत्म करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हमारे दिल को मिल जाए तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जिसके दिल को मिल जाए नबी की मोहब्बत, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। सच्ची मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत क्या होती है? एक उन्वान है। हर मोहब्बत आजमाइश चाहती है, हर मोहब्बत दलील चाहती है, जुबानी जमा खर्च से नहीं होता। लिहाजा ये तो है कि नबी की मोहब्बत हमारे दिल को मिल